مادھو راؤ سے کہا کہ آپ کی بیٹی 1 ہفتے میں میرے گھر آنی چاہیے. بیٹی تھی بہت ہوشیار. بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ نعرہ ہے کہ نہیں اپنے بھارت دیش کا, پردھان منتری جی کا نعرہ, بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ہے نہیں. سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس, نعرہ کتنا خوبصورت ہے. سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس, بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. اورنگزیب کی حکومت میں ایک کمانڈر ہندو لڑکی پر بری نظر رکھا. اس لڑکی نے کہا, شکنتلا نے اپنے ابا سے, ابا 1 مہینے کی مہلت لے لیجئے, 1 مہینے میں مجھے اس کے گھر جانا پڑے گا. 1 مہینے کی مہلت مل گئی. شکنتلا جو ہے وہ بنارس سے چل کے دلی چلی آئی. اورنگزیب جامع مسجد میں نماز پڑھ کے نیچے اتر رہے تھے. تو اس لڑکی نے چٹھی پڑھائی. اورنگزیب پہچان گئے یہ لڑکا نہیں لڑکی ہے. ڈریس اس نے بدلی کر لیا تھا. تو اورنگزیب نے کہا بیٹی بتاؤ بیٹی کیا ہے. اور 15 مرتبہ اورنگزیب نے کہا بول بیٹی بول بیٹی بول بیٹی 15 مرتبہ. یعنی ہندو لڑکی سے کہا بول بیٹی, چاہے ہندو رہے یا مسلمان, بھارت کی بیٹی ہے, بھارت کی ناری ہے, سب کے لیے درد ہے. درد بولنے سے درد نہیں ہوگا, دکھانے سے بھی درد ہوگا. انصاف دیکھنا بھی چاہیے. بول بیٹی کیا حال ہے. تو اس بیٹی نے کہا کہ ایک آپ کا کمانڈر ہے کاشی بنارس کے اندر جو میرے اوپر بری نظر رکھے ہوا ہے اور مجھے وہ چاہتا ہے کہ 1 ہفتے میں اس کے گھر چلی جاؤں. کہا بیٹی تو جا, تیری ڈولی 1 مہینے میں ضرور اس کے گھر جائے گی. وہ بیٹی چلی آئی. جب چلی آئی تو اورنگزیب 1 مہینے کے اندر اندر بنارس چلے آئے. اور اس کے بعد ڈولی سجی اس لڑکی کی اور وہ لڑکی چلی. جیسے ہی اس لڑکی کی ڈولی اس کمانڈر کے گھر پہنچی, مسلم کمانڈر, تو وہ خوشی کے مارے دولت لٹانے لگا اور فقیروں کو دینے لگا. اورنگزیب بھی فقیروں کا بھیس بدل کے اورنگزیب بھی لائن میں کھڑے ہو گئے اور کمبل اوڑھ لیے. اور کمبل اوڑھ کے, کیونکہ وہ دے ہی رہا ہے سب کو پیسہ, کمانڈر لٹا رہا ہے, دولت لٹا رہا ہے, اورنگزیب بھی کھڑے ہو گئے. جیسے اورنگزیب کی باری آئی تو اورنگزیب نے کہا میں وہ فقیر نہیں ہوں, اور تو سنیے گا, میں وہ فقیر نہیں ہوں کہ جو دولت لٹا کے لیتا ہوں, میں وہ فقیر ہوں کہ دولت ہاتھ میں لیتا ہوں. تو اب کمانڈر بولا ارے یہ کیسا فقیر ہے, ہاتھ میں لے رہا ہے, اس کو تھوڑا پتا ہے کہ اورنگزیب ہے. اورنگزیب نے بھیس بدل لیا تھا. یہ ہے قوم کا سردار, قوم کا خادم ہوتا ہے. آگے پیچھے کوئی لاؤ لشکر نہیں, قوم کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا, جیسے اس نے ہاتھ میں دیا اورنگزیب نے اپنا منہ کھول دیا. دیکھ رہا میں کون ہوں, ارے بادشاہ سلامت, اور یہاں اور یہ فقیروں کا بھیس. سونی ذرا کمانڈر کو پکڑا, میری حکومت میں تو ایک ہندو لڑکی پر بری نظر رکھے ہوا ہے, مجھے پتا چلا ہے, صحیح ہے کہ نہیں. میں جب تک زندہ ہوں میری حکومت میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو سکتی ہے. چلیے ذرا. اورنگزیب نے 4 ہاتھی منگائے. 2 ہاتھی میں 2 ہاتھ باندھ دیے اور 2 ہاتھی میں 2 پیر باندھ دیے, اور اورنگزیب نے وہیں پر اپنے کمانڈر کو چیر کے رکھ دیا. ایک ہندو لڑکی کو بچانے کے لیے اورنگزیب نے اپنے مسلم کمانڈر کو چیر کے رکھ دیا. دیکھا آپ نے کتنی محبت تھی ان کو. جو بھی بھارت میں بستا ہے سب سے محبت, چاہے وہ جس دھرم کا ماننے والا ہو. جب مادھو راؤ نے جو شکنتلا کے ابا تھے دیکھا کہ اتنا بڑا انصاف کہ کمانڈر کو اپنے چیر کے رکھ دیا اور میری بیٹی کو انصاف دلا دیا, مجھے انصاف دلایا, اورنگزیب نے شکرانے میں 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا شکنتلا سے بیٹی مجھے ذرا پانی پلا دے, میں نے قسم کھایا تھا جب تک تجھے انصاف نہیں دلاتا میں ایک گھونٹ پانی پی نہیں سکتا, بیٹی پانی پلا دے. پانی پیے, گھر پہ رہے, 2 رکعت نماز پڑھی. پجاری نے پورے علاقے کے ہندوؤں کو بلا لیا اور کہا اورنگزیب بادشاہ کا ایسا انصاف کہاں ملے گا, وہی 2 رکعت والی جگہ پہ ایک مسجد بناتے ہیں. آج وہی مسجد دھرارے والی مسجد یا ڈھانکے والی مسجد یا مادھو راؤ کی مسجد کے نام سے بنارس کے اندر موجود ہے. چلے جائیے, یہ بادشاہ اورنگزیب کے انصاف کی نشانی ہے. میرے بھائیو, جو بھی انصاف کرے گا وہ رہے گا, انصاف نہیں کرے گا اسے رہنے کا کوئی حق نہیں. جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے, جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہے, ذاتی مکان تھوڑی ہے.
سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، بھائی سبھی کا خون ہے کہ نہیں؟ کسی کے باپ کا ہے کیا؟ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، سب کا مکان ہے بھائی، ہندو کا بھی مسلمان کا بھی۔ دلی کے اندر وہی ہوا 3 دنوں تک، بھائی مسلم بھی مرے ہندو بھی مرے، میں تو یہی کہتا ہوں بھارتی مرے، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، باہر کے لوگ آئے، دکانوں کو جلایا، لوٹ پاٹ کیا، مسجدوں کو جلایا، قرآن کو جلایا، کتنے بچے لوگ بے سہارا ہو گئے، لاپتہ ہو گئے، مل نہیں رہے، تو کیا بھارت کا نام روشن ہو جائے گا؟ پوری دنیا میں اور بدنام ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی، حکومت اگر چاہ لے تو سیکنڈوں میں، کورٹ نے کہا نا سیکنڈوں میں دنگے آرام سے حل ہو جائے۔ کیا ہوگا بھارت کا؟ اس لیے دعا کرتے رہیے کہ اللہ ہمارے ملک بھارت کے اندر امن و شانتی پیدا کر دے۔ زور سے بولیے آمین۔ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بڑا اچھا موقع ہاتھ لگا ہے، پڑھائی لکھائی میں آگے بڑھیے۔ اگر ہم اور آپ پڑھے لکھے رہیں گے تو کوئی بھی ہم کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو، عمل میں آگے بڑھیے، اگر ہمارا ایمان پکا رہے گا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں ہلا نہیں سکتی۔ وَعَلَمَ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ حدیث نمبر 2516۔ پوری دنیا کے لوگ مل کے فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی فائدہ جتنا کہ رب نے لکھا ہے۔ سب لوگ مل کے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی نقصان جتنا کہ رب نے لکھا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے، صحیح سے خوش ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیو، عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نور یک شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور یک شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اس لیے ایمان کو مضبوط کر لیجئے، گھبراہٹ ختم کر دیجئے۔ گھبرانے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ اللہ والا کسی سے گھبراتا ہے کیا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 40 ہے، یہ آیت نمبر 60 ہے غالبا۔ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیو، عملی طور پر آگے بڑھیے۔ ہم اور آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، معلوم ہے کتنا بڑا انعام ملتا ہے؟ پوری رات جلسہ ہو رہا ہے، فجر کی نمازیں غائب، بولیے کیسا لگے گا؟ پوری رات جلسہ ہو، فجر کی نماز غائب، صحیح ہے؟ اچھا، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے کئی گاؤں کے لوگ آ گئے، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے بدیش سے لوگ آ جاتے ہیں، بمبئی سے، کلکتہ سے، دلی سے، اور فرض نماز پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد میں اگر جنازے کی نماز میں نہ بھی آئیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن فرض نماز تو پڑھنی پڑے گی۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اگر عصر کے وقت جنازہ ہے تو لوگ عصر کی نماز میں باہر ہی کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جنازے کی نماز پڑھ لیں گے لیکن عصر کی نماز میں منہ تاکتے رہتے ہیں، نماز چل رہی ہے۔ رے بھائی، عصر کی نماز اہم ہے یا جنازے کی نماز اہم ہے؟ بولیے۔ تو لوگوں کو عصر کی نماز پڑھنی چاہیے کہ جنازے کی نماز پڑھنی چاہیے؟ عصر کی نماز نا چل کیا رہا ہے؟ آج کل لوگ مردے کو کاندھا دینے کے لیے بھاگتے ہیں، دکھاتے ہیں کاندھا دے رہے مردے کو۔ میرے بھائیوں، مردے کو کاندھا دینے کی ضرورت نہیں ہے، مردے کو کاندھا دینے کی ضرورت نہیں ہے، زندے کو کاندھا دیجئے جو بیچارہ بے سہارا پڑا ہوا ہے۔ اگر لوگ زندوں کو سہارا دینا شروع کر دے تو لوگ بے سہارا نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا بناوٹی اسلام ہے، داڑھی چھلا کے گھوم رہا ہے، ٹوپی لگا کے گھوم رہا ہے، یہ کیسا اسلام ہے بھائی؟ ٹوپی والا اسلام، ٹوپی والا اسلام چلے گا یا داڑھی والا اسلام بھائی؟ دیکھ رہے آپ، جمعہ والا اسلام چلے گا یا 5 وقت کی نماز والا اسلام چلے گا؟ اللہ کی قسم کہتا ہوں، جب ہم اور آپ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں
اللہ کی قسم کہتا ہوں جب ہم اور آپ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں پورے بھارت دیش میں کہیں کہیں پر 144 لگ جاتا ہے. اردو آ رہی سمجھ میں؟ 144 کا مطلب ہے پولیس چلی آتی ہے کیونکہ بھیڑ بھاڑ ہو جائے گی. اللہ کی قسم کہتا ہوں اگر 5 وقتہ نمازی ہم اور آپ ہو جائے تو ہر ٹائم 144 لگے گا. یعنی آپ کی نماز میں بہت تاثیر ہے, بہت طاقت ہے. آسٹریلیا کا نام جانتے ہیں آپ لوگ؟ آسٹریلیا میں جنگل میں آگ لگ گئی تھی, 490 ملین جانور مر گئے تھے, کئی لاکھ جانور مر گئے, پوری دنیا کی مشین فیل ہو گئی. آسٹریلیا کی آگ جنگل کی بجھی ہی نہیں. معلوم ہے ایک مشین ایسی ہے جو آپ لوگوں کے پاس ہے اور اس مشین نے آسٹریلیا کے جنگل کی آگ کو بجھا دیا. اس مشین کا نام کیا ہے؟ ارے پوچھتے لوگوں سے, وہ آپ لوگوں کے پاس مشین ہے, اس مشین کا نام کیا ہے؟ استسقاء کی نماز. جب آسٹریلیا کے مسلمانوں نے استسقاء کی نماز پڑھی اللہ نے آسمان کو کھول دیا اور جنگل کی آگ بجھ گئی. تو بھارت دیش میں بھی آگ لگی ہوئی ہے کسی طریقے سے. اگر ہم اور آپ سب نمازی ہو جائے اور اللہ سے مانگنے لگے تو یہاں بھی برکت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ارے نماز پڑھ کے تو دیکھیے اس کی برکت کتنی ہے. کتنے لوگوں کو یہاں کی بیماری ہوتی ہے, جانتے ہیں یہ بیماری اس کو کیا بولتے ہیں؟ گھٹنے والی بیماری. اس بیماری کا سب سے بڑا علاج نماز ہے. بابا رام دیو کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ وہ لوگ یوگا کرتے ہیں, ان کا اصلی یوگا تو نماز ہے. اگر نماز پڑھتے رہے ہم اور آپ تو سر میں درد نہیں ہوگا. کیوں؟ جتنی مرتبہ سجدے میں جائیں گے خون نیا, کیونکہ پورا خون دماغ پر آتا ہے. نماز کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ خون کو جو ہے وہ دماغ تک نیا کر لے, کوئی بھی چیز نہیں ہے. روزہ میں کیسے آ جائے گا؟ تو کہ جتنی مرتبہ ہم اور آپ سجدے میں جاتے ہیں یہ پورے بدن کا جو خون ہے دماغ میں گھوم گھام کر پھر اپنی جگہ چلا آتا ہے. ہم اور آپ کتنی مرتبہ وضو بناتے ہیں؟ 5 ٹائم بناتے ہیں نہیں؟ یعنی اردو میں بھی آپ لوگ ساتھ نہیں دے رہا. 5 ٹائم وضو بناتے ہیں, چہرے کو دھوتے ہیں, سب کچھ صاف کرتے ہیں, آنکھ جو ہماری صحیح رہتی ہے, ہمارا جسم صحیح رہتا ہے. تو اتنا فائدہ ہے پھر بھی ہم اور آپ نماز سے بھاگے ہوئے. ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ, ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ, ہوگا خدا کے سامنے سر کو جھکا کے دیکھ. ارے جھکا تو سر دیکھ کتنی طاقت ہے اس کے اندر. میرے بھائیو دعا کیجئے, رب دعا سننے کے لیے تیار ہے. آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے, آخری بات میں بیان کر رہا ہوں, آ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے, بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. اگر مظلوم لوگ جن پر ظلم ہوا ہے وہ دعا کر دے, اللہ فوراً دعا قبول کرنے کو تیار ہے. لیکن دعا کریں گے تب نا. آج ہم اور آپ حرام کھا رہے ہیں, سود کھا رہے ہیں, پیاز کھا رہے ہیں. پیاز کھا سکتے, پیاز نہیں کھا سکتے. پیاز آلو پیاز کھا سکتے لیکن پیاز نہیں کھا سکتے. خوب کھا رہے ہیں اور بولتے ہیں امام صاحب دعا کر دیجئے نا, آمین 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 اللہم آمین 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 اللہم آمین. اس آمین کا کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا, دماغ سے نکال دیجئے. یہ آمین اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. کیوں؟ جب تک ہم حرام کھانا نہیں چھوڑیں گے اللہ ہماری دعا کو نہیں سنیں گے. میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں, ویسے نہیں. دلیل کیا ہے؟ المعجم الاوسط للطبرانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 310. یا سعد اتمت وقت تکون مستجاب الدعوات. سعد تم اپنا کھانا حلال کر لو, جو دعا مانگو گے اللہ قبول کریں گے. تو جب تک یہ حلال کا اندر نہیں گھسے گا اللہ بھی ہماری دعا کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. پہلے اس کو حلال کر لیجئے, پھر جو دعا مانگنا ہے اللہ قبول کریں گے. اس لیے میرے بھائیو اللہم آمین والے چکر میں مت رہیے, پہلے یہ چکر میں رہیے کہ اپنا کھانا حلال کر لیجئے. اندر گھسائیے حلال اور آپ خود ہی مانگیے, ہو جائیے گا مالا مال. اندر گھسا لیجئے حلال, کھاتے رہیے حلال, پھر دیکھیے کتنے ہوتے ہیں مالا مال. لیکن ہمارا اور آپ کا کیا چل رہا ہے؟ ٹوٹو رکشہ چلتا ہے. آپ لوگ کا ٹوٹو رکشہ چلتا ہے. ٹوٹو رکشہ کس سے چلتا ہے؟ بیٹری کہاں چارج ہوتی ہے؟ الیکٹرک سے. الیکٹرک میں چوری کر کے چارج کرتے کہ نہیں کرتے؟ کوئی بولے بھی نہیں رہے بھائی, بہوکا بن گئے ہیں آپ لوگ سب. بھائی وہ جو الیکٹرک سے چارج ہو رہا ہے نا, وہ الیکٹرک چوری کی ہے یا پیسے کی ہے؟ پیسے کی ہے. لوگ پیسہ دے کے چارج کراتے ہیں. سب رکشہ والے پیسہ دے کے چارج کراتے ہیں بیٹری.
मीटर नहीं है इसलिए ठीका है, लेकिन कहीं कहीं पर लोग खांचा मारते, खांचा जानते खांचा, आप देख लीजिए लाइट की चोरी कैसी हो रही है, किसी का मीटर ज्यादा पैसा नहीं दिखा रहा है, उसमें खांचा मार देता है, ये पैसा ज्यादा क्यों नहीं आ रहा है भाई? तो ये भी चोरी है। जब चोरी कीजिएगा दुआ कबूल नहीं होगी मेरे भाइयों। सरकार की भी चोरी चोरी है, चाहे जैसे भी कीजिए आप खेत ले लीजिए, चावल ले लीजिए, गेहूं ले लीजिए, कुछ भी लेना ले लीजिए। मैं मिसाल दिया, आप लोग की तरह आम का पेड़ है, आम का पेड़ लोग बेच देते, आंधी तूफान आया पूरा आम खत्म, पैसा जो हम और आप खा रहे हराम का पैसा है। जब आम खत्म हो गया, बेचारा ने काटा ही नहीं, तोड़ा ही नहीं, तो आपको पैसा वापस दे देना है, देंगे? कोई नहीं देता। लीची का पेड़ है आपने, लुच्ची का पेड़ नहीं आप लोग यहाँ, कोई दूसरा भी, अच्छा लुच्ची का पेड़ है तो लुच्ची का पेड़ भी लोग बेच देते, तूफान आया पूरा लुच्ची खत्म, वो बेचारे ने तोड़ा नहीं, पैसा वापस करना है कि नहीं करना है? लोग पैसा वापस नहीं करते, लेकिन इमाम साहब के पीछे पड़े हुए हैं, दाढ़ी छठी का है। अच्छा, इमाम साहब के पीछे पड़ा हुआ है, खैनी खाते हैं और हम जो हराम खा रहे हैं, यानी हम हराम खा रहे हैं वो चलेगा, बेईमानी कर रहे हैं वो चलेगा, तो साहब खैनी गाय खा रहे हैं, तंबाकू खाए खा रहे हैं, गुटखा गाय खा रहे हैं, और हम और आप जो हराम कर दे रहे हैं सीधा, वो भाई गलत है, तो दोनों जगह गलत है भाई। मेरे भाइयों, जब तक हराम माल नहीं छोड़िएगा अल्लाह दुआ को कबूल नहीं करेंगे। हराम जानवर खाए चाइना के लोग, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, तो अल्लाह ने बीमारी भेज दी। हम और आप हराम माल खाएंगे तो अल्लाह ने जालिम बादशाह को हमारे पास भेज दिया है, झेलते रहिए। ये सब हमारे गुनाहों की सजा है और कुछ भी नहीं है। गुनाह को छोड़ना पड़ेगा। मैं दलील के साथ बात कर रहा हूँ, बगैर दलील की कोई बात नहीं। दलील सुनन इब्न माजा किताबुल फितन हदीस नंबर 4019, वलम यकुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उखज़ु बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊना व जौरि सुल्तानी अलैहिम। नाप तौल में अगर कमी होगी 3 सजा मिलेगी, चाहे मुर्गी वाले करे, आलू वाले, प्याज वाले, 3 सजा। बारिश ही नहीं होगी। नंबर 2, नौकरी नहीं मिलेगी। नंबर 3, जालिम बादशाह, जालिम को अल्लाह बना देंगे, जुल्म करते रहो। मेरे भाइयों, गुनाहों को छोड़िए, हराम माल को छोड़िए, अपने से स्टार्ट कीजिए। आज सब लोग दूसरों को सही करना चाहते हैं, फलाना खराब है, चिलाना खराब है, वो खराब है, और हम कितने खराब हैं? आज तक किसी ने नहीं कहा मैं खराब हूं, किसी ने बोला? हम खराब हैं और हमारे इतने गुनाह हैं कि अगर अल्लाह सबके सामने खोल के रख दे, कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। करेगा? मेरे भाइयों, वो सबको छुपाए हुआ है। कवल इसके कि हमारी मौत आए, सबको छोड़ दीजिए। आखिरी बात मैं बयान करके रुखसत हो रहा हूँ। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है। उनके ऊपर जब जुल्म हुआ, जुल्म हद से बढ़ गया, उन्होंने दुआ की। जैसे दुआ की, अल्लाह ने उस दुआ को कबूल कर लिया। अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 366, सय्यदी कद गर्र इल्मु हाज़ल फाजिर। मेरे रब, ये जो बादशाह है मामून रशीद, तेरी बुर्दवारी ने, यानी तू जो सबको माफ करता है, तो ये धोखा में आ गया है और तेरे मोमिन बंदे को ये मार रहा है। तो अगर नेक आदमी दुआ कर दे और अल्लाह कबूल न करे। बगदाद में थे इमाम अहमद बिन हंबल, उनके ऊपर कोड़ा लगाया जाता कि अगर कोड़ा मार दिया जाए तो हाथी बिलबिला उठे। उन्होंने दुआ की, रात में झुके बैठे, मेरे रब ने उस दुआ को कबूल कर ली। सुबह होते होते मामून रशीद का वाकई इंतकाल हो गया, मर गया मामून। आज हम और आप भी दुआ कर रहे हैं, हमारी दुआ ऊपर तक जा रही है, इसलिए कि हराम माल खा रहे हैं। इसको हलाल बनाइए, तब दुआ में तासीर होगी। तो मेरे भाइयों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। मेरी उर्दू आई, समझ में नहीं आई तो जरा ख्याल रखिए। माँ बहनों से कहता हूँ, पर्दे में रहिए। फिर इसी तरह सुनने में आया कि आप लोग बहुत मिठाई खाते हैं। क्या बाजार में मिठाई नहीं लगती कि यहाँ मिठाई लगनी चाहिए? भाई, ये औरतों का मेकअप का सामान सब लाला के बेचता है। आप लोग कितने ढीले हैं भाई, मैनेजमेंट लोग। वो तो मार्केट में सब कुछ मिलता ही है, तो क्या आप चाय नहीं मिलती घर पे? क्या कि यार चाय पियेंगे? बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ। आजकल लोग क्या करते हैं, जलसा देखने जाते हैं और वहीं पर खा रहे हैं। वो इधर उधर, रे भाई वो तो घर पे भी मिलता है। मेरे भाइयों, जरा सब का ख्याल रखिए।
پھر اسی طریقے سے اور بھی مسائل ہیں کہ ہم اور آپ اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو ادھر ادھر بڑھائے ہوئے ہیں، اس سے بچ کر یہ سننے میں یہ بھی آیا کہ آپ لوگوں کے علاقے میں بقرعید میں گوشت کا 3 حصہ بنتا ہے، صحیح ہے کیا؟ تو لوگ کیا کرتے 2 حصہ اپنے پاس رکھتے، 1 حصہ دے دیتے۔ تو گاؤں میں اگر 80 گھر ہے تو 80 گھر والے لا کے دیے ایک حصہ، اور دوبارہ وہ پورے کا مل کر واپس ہو کر پھر 80 گھر والوں کو مل جاتا ہے، صحیح ہے یہ؟ یعنی آپ ایک تحفہ دے رہے ہیں پھر دوبارہ اسی کو کھا رہے ہیں، تو گویا کہ وہ کتا جو ہے رکھا کرتے دوبارہ چاٹ لیتا ہے، وہی ہوا نا بھائی؟ ہاں ٹھیک ہے، ان کو پہنچا دیجئے جن کی یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے۔ تو جب آپ نے تحفہ دے دیا تو دوبارہ اپنے گھر کیوں لے کر چلے آئے؟ تو اس لیے اسلام کو اپنے دماغ سے مت چلائیے، مولویوں کے حساب سے چلیے، قرآن اور حدیث کے حساب سے چلیے۔ ہو سکتا ہے کچھ مولانا لوگ ادھر بات کریں گے، لیکن آپ کو قرآن اور حدیث کے حساب سے چلنا ہے۔ بھائی جن کو نہیں ملا گوشت ان کو ملے گا، 2 حصہ تو ہمارے پاس ہے ہی، تو ہم دوبارہ کاہے لیں گے؟ بھائی 2 حصہ ہے نا ہمارے پاس، تو 1 حصہ ہم نے دے دیا، جو بیچارے نے قربانی نہیں کی، جا بھیا تو ثواب کا کام ہے، لیکن دوبارہ اپنے گھر چلا آتا مکس ہو کے۔ تو میرے بھائیو ذرا اس سے بچنا ضروری ہے، قرآن حدیث کے ساتھ چلنا ضروری ہے۔ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے ملک میں پوری دنیا میں امن و شانتی پیدا کر دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔